خلافت کی جو خوشخبری سنائی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر 7 آزمائش بھی بتائی تھی، یعنی تواتر تک وہ حدیثیں پہنچی ہوئی ہیں کہ جن میں ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے مظلوم شہید کر دیا جائے گا، تجھے خلافت کی قمیص پہنائی جائے گی، ان اللہ یقمص کا قمیصا او مقمص کا قمیصا فلا تخلعہ فإن ارادک المنافقون علی خلعہ فلا تخلعہ حتی تلقانی۔ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں منافق لوگ مطالبہ کریں گے تجھ سے کہ خلافت سے دستبردار ہو جاؤ، خلافت چھوڑ دو، تو ان کے کہنے پر میری خلافت تم نے خود نہیں چھوڑنی، حتی تلقانی، یہاں تک کہ تمہاری ملاقات میرے ساتھ ہو جائے، یعنی تم شہادت تو قبول کر لینا مگر خلافت سے دستبردار ہونا اس کو کبھی بھی قبول نہ کرنا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب محصور تھے، 1-2 صحابی نہیں، بارہا صحابہ نے آ کر درخواست کی ان باغیوں کے مقابلے میں جن کو ابن سبا یہودی نے تیار کر کے مصر سے، شام سے، عراق سے بھیجا تھا، اور ان کے اعتراضات کے جوابات مجمع عام میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیے تھے، اور وہ واپس لوٹے مگر سازش تیار کر کے جھوٹے خطوط لے کے ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، ایک حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہر بنا کر، ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف منسوب کر کے پھر آ کر انہوں نے فتنہ برپا کیا مدینہ منورہ میں۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 500 اصحاب لے کر حضرت عثمان غنی کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ آپ ہمارے امیر المومنین ہیں، آپ کے حکم کے بغیر اپنے طور پر تو میں کوئی ایکشن نہیں لے سکتا، اجازت دو۔ تو یہ چند منٹوں میں ہم ان کا صفایا کر دیتے۔ یہ مولا علی 500 احباب کے ساتھ اجازت مانگ رہے تھے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہہ رہے تھے میں امت میں وہ پہلا انسان نہیں بننا چاہتا کہ جو اپنی جان بچانے کے لیے مدینہ الرسول علیہ السلام کا تقدس پامال کر دے اور اس کی گلیوں میں خون ریزی ہو، لڑائی ہو۔ اور اس پر واضح کیا، فرمایا مجھے سرکار نے بلایا تھا، اور وہ حدیث سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ سرکار فرمانے لگے آج کوئی میرے لیے میرا صحابی بلاؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا ابو بکر صدیق کو بلائیں؟ فرمایا نہیں۔ عمر فاروق کو بلائیں؟ فرمایا نہیں۔ کہا عثمان غنی کو بلائیں؟ ہاں، فرمایا عثمان غنی کو بلاؤ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سرگوشی کی، اور دیکھتے دیکھتے ام المومنین کہتے ہیں حضرت عثمان غنی کے چہرے کا رنگ بدل گیا وہ خبر سننے کے بعد۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ عثمان تم نے اس پہ صبر کرنا ہے، اور صبر کے ذریعے سے تم نے منزل شہادت پانی ہے۔ تو آپ نے اس حدیث کا حوالہ دے کر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ سے کہا کہ میں اس منصب تک جا رہا ہوں جس صبر کی مجھ سے عہد لیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہاں تک کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پیغام بھیجا کہ میں ملک شام سے اپنی آرمی بھیجتا ہوں، تو آپ نے فرمایا مدینہ منورہ کی خوراک مدینہ منورہ کے لوگوں کے لیے ہے، میں شام کے لوگوں کے لیے غلہ کہاں سے لاؤں گا؟ یہاں قلت آ جائے گی لوگوں کی خوراک کے لحاظ سے، لہذا میں شام کی فوج یہاں لانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ خود ان کے لیے تجویز پیش کی گئی کہ گھر کے پچھلی جانب سے نکل کے مکہ مکرمہ چلے جاؤ، تو کہا نہیں، مدینہ منورہ تو رب نے ہمیں ترقی دے کے یہ مقام دیا تھا، تو میں مرنے کے لیے پھر مکہ مکرمہ چلا جاؤں؟ میں نہیں جاؤں گا۔ فلن افارق دار ہجرتی و مجاورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا دار الہجرت ہے اور مجھے اللہ کے رسول علیہ السلام کا پڑوس حاصل ہے، یہاں مر جانا دور جا کے زندہ رہنے سے افضل ہے، لہٰذا میں اس مدینہ منورہ کو چھوڑ کر باہر نہیں جاؤں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں منصب شہادت پر فائز ہوئے، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی آپ کی جنت کی خوشخبری سنا چکے تھے، اور آپ کے عظیم جو مقامات ہیں ان کا تذکرہ فرما چکے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آخری خطاب میں جو دیوار پہ چڑھ کر یعنی اندر کھڑے ہو کر باغیوں سے کیا تھا، آج مجھے شہید کیا جائے گا تو پھر قیامت تک تم کبھی بھی کسی دشمن اسلام کے مقابلے میں اکٹھے جہاد نہیں کر سکو گے۔
پھر تلوار مسلمانوں کے اندر جو آج نیام سے نکلی کبھی داخل نہیں ہو سکے گی اور ہمیشہ کے لیے وحدت پارا پارا ہو جائے گی۔ یہ سب باتیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح طور پر ان کو بتائیں، لیکن نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ وہ منفرد حکمران ہیں کہ جن کی فوج ان کے اشارے کی منتظر ہو، اور وہ صرف شہر مدینہ کے تقدس کے لیے جان تو دے دیں لیکن فوج کو لڑنے کا حکم نہ دیں کہ اس شہر کے اندر قتال نہیں ہونا چاہیے، خون نہیں بہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات کو بلند فرمائے۔